بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قافلہ تیزی کے ساتھ سفر کر رہا اور سفر کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ قافلہ ایک بہت بڑے سوداگر کا تھا جو اپنا سامان تجارت لے کر جزیرے کی طرف بڑھ رہا۔ وہ لالچی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی شیخی خور اور باتونی بھی تھا۔ جب یہ قافلہ جزیرے تک پہنچا تو قافلے نے اسی جزیرے میں پڑاؤ ڈالا۔ اس جزیرے میں سوداگر کا مال خوب بکا اور اسے ڈھیروں منافع ہوا۔ اتنا منافع کہ سوداگر خوشی سے نہال ہوا۔ یہاں اس نے کچھ تجارت کا سامان خریدا تاکہ اپنی اگلی منزلوں پر پہنچ کر فروخت کرے، پھر ڈھیر منافع کمائے۔ دولت کی ہوس نے اسے اندھا کر رکھا، اسے دولت کے سوا کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ یہاں سے جب سوداگر مال تجارت لے کر روانہ ہوا تو اس کی ملاقات شیخ سعدی سے ہوئی۔ جب وہ شیخ سعدی سے بڑے گرم جوشی کے ساتھ ملا، شیخ سعدی نے اپنے وطن لوٹ رہے تھے اور اس کا سوداگر کا رخ بھی ان کے وطن کی طرف تھا۔ اس نے شیخ سعدی کو اپنے قافلے کے ساتھ سفر کرنے کی اجازت دے دی۔ شیخ سعدی نے اس کے قافلے میں شامل ہو کر اپنے وطن کی طرف روانہ ہوتے ہوئے سفر شروع کیا۔ اس سوداگر کا مال 40 اونٹوں پر لادا ہوا تھا۔ غلام اور کنیزیں اس کے ہمراہ تھیں۔ سفر بڑی تیزی سے جاری تھا۔ پھر یہ سارا قافلہ سفر کرتا ہوا ایک شہر میں پہنچا۔ سوداگر آرام کرنے کے لیے ایک سرائے میں آیا۔ وہاں اس نے اپنے لیے ایک خوبصورت کمرہ اور شیخ سعدی کو بھی اسی کمرے میں ٹھہرنے کے لیے کہہ دیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنے قصے چھیڑ دیے۔ وہ بڑا ہی چرب زبان سوداگر تھا۔ وہ باتوں میں نکالنا چاہتا تھا کہ ایک قصہ ختم ہوتا اور دوسرا قصہ شروع ہو جاتا۔ وہ کسی طرح سے بھی شیخ سعدی کے قصے نہیں سن رہا تھا بلکہ اپنے قصے ہی سنائی جا رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش نہ ہوا۔ اسے باتیں کرنے کا سلیقہ بھی آتا تھا اور یہ باتیں کرتا ہی چلا جا رہا تھا۔ کبھی کہتا کہ میرا خیال اتنا کہ ترکستان میں ہو، میرا مال اتنا کہ ایران میں ہو، میرا خیال اتنا کہ ہندوستان میں ہو۔ یعنی کہ اس کا مال کبھی ہندوستان جائے تک، کبھی ترکمانستان جائے، کبھی ایران جائے، کبھی سرندیپ جائے۔ خلاصہ اس کا یہ خیال کو بھی مال اور مال کو بھی خیال کے ساتھ جوڑی رکھتا۔ اتنے 100 ایکڑ زمین مصر میں لوم ہے جہاں میں اپنا ایک عظیم الشان مقبرہ بناؤں۔ یہ مقبرہ عظیم ہو، کسی فرعون نے اسے اپنے لیے بنوایا ہی نہ ہو بلکہ وہ جس میرے لیے ہو۔ شیخ سعدی بڑے غور سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا، میں صرف ایک اور سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، ایک آخری سفر، اس کے بعد تجارت کو خیر بات کہہ کر آرام و سکون سے زندگی گزاروں گا۔ شیخ سعدی نے حیرت سے کہا، سوداگر سے پوچھا، وہ کون سا سفر ہے جو تم ابھی کرنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا، ایک طویل سانس لیا اور بولا، بس ایک اور سفر، پھر گوشہ نشینی ہو کر یاد الہی میں مشغول ہو جاؤں۔ شیخ سعدی نے پوچھا، بتاؤ تو صحیح وہ سفر کون سا ہے؟ سوداگر نے جواب دیا، میں ایران سے گندک کے لیے لے کر چین جاؤں گا۔ وہاں گندک بڑی اتنی مہنگی بکتی ہے کہ وہاں مجھے جو دام موصول ہوں گے، پھر چین سے چینی کے پیالے لے کر روم جاؤں گا، وہاں ہاتھوں ہاتھ بک جائیں گے کیونکہ وہاں اس کی بہت مانگ ہے۔ پھر وہاں سے روم کے دباچے لے کر ہندوستان جاؤں گا اور وہاں اس کی قدر و منزلت بہت ہے۔ پھر ہندوستان سے لوہا لے کر حلب جاؤں گا اور حلب کے نفیس اور گراں قدر آئینے لے کر یمن، وہاں وہ آئینے فروخت کرنے کے بعد یمن سے برود سرما لے کر، یعنی کہ برود سرمے کو کہتے ہیں، خریدوں گا کہ ایران میں اس کی بڑی قیمت ہے، اس سے خوب منافع کماؤں گا۔ اس کے بعد سوداگری چھوڑ کر آرام و سکون سے بسر کروں گا زندگی اور اللہ کیا کروں گا۔ شیخ سعدی اس کی باتیں بڑی حیرت سے سن رہے تھے۔ وہ پیسے کمانے کے چکر میں اس قدر الجھ چکا تھا، اسے کچھ اور سمجھائی اور سجھائی دونوں ہی نہیں دے رہا تھا۔ نہ اس کو کسی کی بات سمجھ آ رہی تھی، نہ اس کے خیال میں کوئی اور چیز آ رہی۔ دنیا کا سامان اکٹھا کرنے کے چکر میں اتنا الجھ چکا تھا کہ آخرت تو اس کے قریب سے بھی نہیں گزری تھی۔ اسے آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ آخرت کا زیادہ رہا، یعنی کہ آخرت کے لیے جو نیکیاں، سامان، چیزیں اکٹھی کرنی ہے وہ اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ اس نے اس قدر باتیں کی کہ شیخ سعدی الجھ پڑے اور اتنی الجھن کا شکار ہوئے اب ان میں مزید سننے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ سوداگر شیخ سعدی سے بولا، میں نے آپ کو اتنی باتیں سنائی ہیں، آپ نے ایک بات بھی نہیں کی، کچھ آپ بھی تو کہیں۔ شیخ سعدی نے کہا، آپ نے اتنی باتیں کی جناب، مگر اس میں آخرت کے سامان کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ اس میں ایک آخری سفر آپ نے کوئی بات کی نہیں۔ میں تو آخری سفر اس کو سمجھا تھا جو آپ دوسری طرف لے گئے اور وہ بھی سارا مال بیچ کے آخر میں ایران پہنچے اور برود بیچا۔ میں تو سوچ رہا تھا آپ آخرت کے سفر کی بات کر رہے ہیں۔ اس سوداگر نے حیرت سے پوچھا، اچھا تو اس کے علاوہ آپ کس سفر کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری سفر ہونا چاہیے؟ شیخ سعدی نے کہا، میں نے کہا تو ہے آخرت کے سفر کو، اور وہ سفر ایسا کہ اس کے بغیر زندگی کے تمام معاملات نامکمل۔ جیسے ہی شیخ سعدی نے کہا کہ وہ آخرت کا سفر ہے، اس شخص نے اپنا سا منہ بنا لیا۔ وہ کہتا ہے، یہ کوئی سفر ہے؟ اس کے بعد تو زندگی بغیر سفر کی چلتی ہے۔ آپ مجھے کیا سبق سکھانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی کہ یہ دور اب نہیں، یہ اس دور میں بھی یہ معاملہ تھا کہ لوگ زندگی کے آخری سفر کے بارے میں نہ سیکھنا، نہ پڑھنا، نہ بولنا، نہ بات کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے بس دولت کی باتیں ہوں، گاڑیوں کی ہوں۔ اب میں گاڑیوں کا نام لے رہا ہوں لیکن ان کے کیا کہتے ہیں جانور کی ہو، سفری جانور کی، ان کی مال کی ہو، دولت کی ہو، عزت کی ہو، شہرت کی ہو،
وہ باتیں ہوں جن کو سن کے ان کو اچھا لگے، ان کو وہ باتیں نہ یاد کروائیں جن کو بعد میں آخرت میں ان کو فائدہ ملنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔